بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 87۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ چند جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت صدیق و علی رضی اللہ عنہما بھی شریک تھے، حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے، بستروں پر نہیں سوئیں گے، گوشت گھی وغیرہ نہیں کھائیں گے، عورتوں اور خوشبو سے بالکل اجتناب کریں گے، اونی لباس پہنیں گے اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ حقیقت افروز ارشاد فرمایا: مجھے ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، اے میرے صحابہ، تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، راتوں میں جاگ کر عبادت بھی کرو اور آرام سے سوو بھی، کیونکہ میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں اور اپنی ازواج سے بھی مقاربت کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ کار اور سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری جماعت سے نہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو یہودیوں کی طرح لذات دنیا میں کھو جاؤ اور نہ مسیحی راہبوں کی طرح دنیا کی حلال لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر دو، بلکہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو۔ یہی دین اسلام کا تر امتیاز ہے۔ اس آیت میں لا تحرموا کا معنی یہ ہے کہ نہ تو یہ اعتقاد رکھو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور نہ زبان سے ایسا کہو، اور نہ ان کے استعمال کو اس طرح ترک کرو جیسے حرام چیزوں کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اولیاء اکرام نفس سرکش کی سرکوبی کے لیے بعض حلال چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تو وہ ان کی حرمت کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ جس طرح جسمانی طبیب بعض اشیاء کو صحت جسمانی کے لیے مضر خیال کر کے مریض کو ان کے استعمال سے روک دیتا ہے، اسی طرح یہ روحانی معالج بعض روحانی مفاسد کے پیش نظر بعض چیزوں سے وقتی طور پر اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جاہل اللہ تعالیٰ کی کسی حلال کردہ چیز کو اعتقادی یا قولی طور پر حرام جانے تو یہ باطل ہے اور گمراہی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 88۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 88 کی تفسیر۔ اکل سے مراد کھانا ہی نہیں بلکہ بمانی تمتع ہے، یعنی فائدہ اٹھانا، استعمال کرنا، خواہ کھانے پینے پہننے کی صورت میں ہو یا سواری وغیرہ کرنے کی شکل میں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 89۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: نہ باز پرس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر، لیکن باز پرس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو، تو اس کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ کھلایا جائے 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑے پہنائے جائیں انہیں، یا آزاد کیا جائے غلام، اور جو نہ پائے ان میں سے کوئی چیز تو وہ روزے رکھے 3 دن۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں
ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 89 के पहले हिस्से की तफसीर। ईमान जमा है यमीन की, और ये यमन बमानी बरकत से माखूज है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि कसम से भी हुकूक महफूज होते हैं, मुआहदे पूरे किए जाते हैं, इसलिए इसे यमीन बरकत वाली चीज कह दिया गया। यमीन लग़्व वो है जिसमें कसम उठाने की नीयत नहीं होती, बल्कि इस्नाए कलाम में वल्लाह बिल्लाह के अल्फाज बिला सोचे समझे मुंह से निकल जाते हैं। ऐसी कसम का कोई कफारा नहीं। लेकिन वो कस्में जो नीयत और इरादे से उठाई गई हों और फिर उन्हें पूरा न किया जाए, तो उस कसम को तोड़ने पर बाज पुरस होगी और कफारा देना पड़ेगा। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 89 के दूसरे हिस्से की तफसीर। तो उसके तोड़ने का कफारा ये है। कफारे की 3 सूरतें हैं। नंबर 1, 10 आदमियों को खाना खिला दे। नंबर 2, या उन्हें कपड़े पहना दे जिनसे उनके जिस्म का अक्सर हिस्सा ढक जाए, मसलन चादर और कुर्ता या चादर और साफा। नंबर 3, या गुलाम आजाद करे, और अगर इन तीनों सूरतों में से किसी एक पर भी कुदरत नहीं रखता तो फिर 3 दिन लगातार रोजे रखे। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 89 के तीसरे हिस्से की तफसीर। और हिफाजत किया करो अपनी कस्मों की, यानी अपनी कस्मों को मजाक न बना लो कि इधर कसम उठाई उधर तोड़ दी, बल्कि जब कसम उठाओ तो उसकी पूरी तरह पाबंदी करो। इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि ज्यादा कस्में न उठाया करो, ऐसा न हो कि तुम उनकी पाबंदी न कर सको और उनको तोड़ने पर मजबूर हो जाओ। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 89 के बकिया हिस्से की तफसीर। इसी तरह खोल कर बयान फरमाता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयतें ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। पाक और हलाल लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने की इजाजत मरहमत फरमाई। कसम तोड़ने की सूरत में कफारे का आसान तरीका बताया। इनके अलावा अल्लाह ताला के ज़ाहरी और बातनी इनामात और एहसानात का गैर मुनक़ते सिलसिला जारी है, जिस पर शुक्र बजा लाना हम पर वाजिब है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 90। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तर्जुमा। ए ईमान वालो, ये शराब और जुआ और बुत और जुए के तीर सब नापाक हैं, शैतान की कारस्तानियां हैं, सो बचो इनसे ताकि तुम फलाह पा जाओ। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 90 के पहले हिस्से की तफसीर। अरब में शराब का आम रिवाज था। गिनती के चंद आदमियों के अलावा सब इसके मतवाले थे। शराब जो अनगिनत जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का सबब, अखलाकी और माशी खराबियों की जड़ और फितना और फसाद की इल्लत है, इस्लाम के पाकीज़ा निज़ाम हयात में इसकी क्यों कर गुंजाइश हो सकती थी। अल्लाह ताला ने इसे कतई हराम कर दिया, लेकिन हुर्मत का हुक्म आहिस्ता आहिस्ता और तदरीजन नाजिल हुआ ताकि लोगों को इस पर अमल करना आसान हो जाए। चुनाचे सूरह बकरा में तो इतना कहने पर इक्तिफा किया गया कि फीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफिउ लिन्नास। इसके कुछ अरसे बाद ये आयत नाजिल हुई, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, कि नशे की हालत में नमाज न पढ़ा करो। ये आयत इस आखिरी हुक्म का पेश ख़ैमा थी। अगरचे शराब की हुर्मत का सराहतन इनमें जिक्र न था, लेकिन कई सलीम तबीयतों ने उस वक़्त ही शराब छोड़ दी थी। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु बारगाह इलाही में इसकी कती हुर्मत के लिए इल्तिजाएं किया करते, अर्ज करते, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरी बयानन शाफियन। इस इस्ना में चंद ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए जिससे शराब पीने के मफासिद और नुकसानात का सहाबा किराम को ज्यादा से ज्यादा एहसास होने लगा। जब ईमान पुख्ता हो गए, तालीमात इस्लामिया कल्ब रूह की गहराइयों में बस गई और अल्लाह ताला और उसके रसूल के हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करने की आदत फितरत बन गई, तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। हुजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खादिम को हुक्म दिया कि मदीने के गली कूचों में फिरकर बुलंद आवाज से इन आयात का ऐलान करे। जब वो मुनादी करने वाला ऐलान करने निकला तो कई जगह शराब की महफिलें आरास्ता थीं, मैखार जमा थे, पैमाने गर्दिश में थे। जो ही कान में फहल अंतुम मुंतहून की आवाज पहुंची, हाथों पर रखे हुए प्याले जमीन पर पटक दिए गए, होंठों से लगे हुए जाम खुद बखुद अलग हो गए, जामो सबू तोड़ दिए गए, मशकों और मटकों में भरी हुई मैं नाब उंडेल दी गई। वो चीज जो उन्हें अजहद अजीज थी अब गंदे पानी की तरह गलियों में बह रही है। हैरत यह है कि इसके बाद किसी सिहाबी ने शराब पीने की ख्वाहिश का इजहार तक न किया।
قرآن کی اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت، صحابہ کرام کی کامل ترین اطاعت و فرمانبرداری اور اسلام کی انقلاب آفرین قوت کا یہ وہ عدیم النظیر مظاہرہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ شراب کے زہریلے اثرات دیکھ کر یورپ و امریکہ کے ڈاکٹر اور دانشور لرزہ بر اندام ہیں۔ اس مصیبت سے اپنی قوم کو چھٹکارا دلانے کے لیے بڑی بڑی مخلصانہ اور حکیمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت امریکہ نے پورے 14 سال تک شراب کے خلاف زور و شور سے جہاد جاری رکھا اور اس جہاد میں نشر و اشاعت اور پروپیگنڈے کے جدید ترین اور قوی ترین وسائل اختیار کیے۔ اخبارات، رسالے، لیکچرز، تصاویر اور فلمیں سبھی شراب سے نفرت دلانے کے لیے برسر پیکار رہے۔ اس عظیم مہم پر حکومت نے تقریباً $6 کروڑ، 60 کروڑ روپیہ خرچ کیا، 25 کروڑ پاؤنڈ کا خسارہ برداشت کیا، 300 افراد کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، 5 لاکھ سے زیادہ اشخاص کو قید و بند کی سزائیں دیں، بھاری جرمانے کیے، بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کی گئیں، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ثابت ہوئیں۔ آخرکار حکومت کو اپنی شکست فاش کا اعتراف کرنا پڑا اور اس نے شراب نوشی جس کے خلاف عرصہ دراز تک وہ مارکا اڑا رہی تھی، اس کو 1933 میں قانوناً جائز قرار دے دیا۔ اسی طرح برطانیہ میں جو اس پر برائے نام پابندی تھی اسے بھی 1961 میں واپس لے لیا گیا اور اس کی بے کنی کے لیے ساری مساعی کے ناکام ہو جانے کے بعد اسے بھی قانونی طور پر سند جواز مل گئی، لیکن سب بے فائدہ، سب بے اثر۔ یہ اسلام کی قوت قاہرہ تھی جس نے اپنے ایک فرمان سے ساری قوم کو اس بلائے بے درماں سے رہائی دلا دی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 90 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ یہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے: خمر، میسر، انصاب اور ازلام۔ اگرچہ ان کے متعلق توضیحی نوٹ گزر چکے ہیں لیکن مختصراً یہاں بھی کچھ عرض کرنا مناسب ہے۔ خمر، ہر مدہوش کر دینے والی شراب کو خمر کہتے ہیں، کیونکہ مدینہ طیبہ میں جو شراب استعمال ہوتی تھی وہ انگور، گندم، جو، کھجور اور شہد سے کشید ہوا کرتی تھی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی صحابی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ صرف انگوری شراب ہی حرام ہے، حالانکہ وہ اہل زبان تھے۔ اسی طرح میسر مطلقاً جوے کو کہتے ہیں، خواہ اس کی صورت کیسی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ الشطرنج من المیسر، کہ شطرنج بھی جوا ہے۔ انصاب، ان پتھروں کو انصاب کہا جاتا تھا جو حرم میں کعبے کے ارد گرد نصب تھے اور کفار ان کے قن تیرا ستیہ ناش ہو، تیرا خانہ خراب ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 90 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، بدبودار، غلیظ اور ارتکاب کی رغبت دلاتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 91۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ ترجمہ: یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوے کے ذریعے، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ شراب اور جوے کو حرام کرنے کی حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے، اگرچہ ان کی خرابیاں بے حد اور بے شمار ہیں، اور وہ قومیں جو اس کو شیر مادر سمجھ کر پیا کرتی ہیں وہ بھی اگرچہ اس کو چھوڑ دینے سے عاجز ہیں، لیکن ان خرابیوں اور نقصانات کا برملا اعتراف کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے مختصر سے الفاظ میں ان کی 2 مضر ترین خرابیوں کا ذکر کر کے ان کی قباحت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ بتایا کہ شراب اور جوے کی حرمت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے عداوت اور دشمنی کی تخم ریزی ہوتی ہے، گہرے دوست ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نماز اور یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ مؤذن اللہ کے حضور میں شرف باریابی حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہو اور کوئی اس وقت شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہو یا جوے کی بازی جیتنے میں یوں کھویا ہوا ہو کہ اسے خبر تک نہ ہو کہ رحمت کی گھڑی آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ اور جب شراب اور جوے کی حرمت کی یہ وجہ ہے کہ وہ یاد خدا سے غفلت کا سبب بنتے ہیں، تو شطرنج اور تاش وغیرہ جب اپنے کھیلنے والے کو اتنا منہمک کر دیں کہ نماز کی ہوش تک نہ رہے،
تو یہ کیوں حرام نہ ہوں گے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 92 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ: اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کریم کی، اور محتاط رہو، اور اگر تم نے روگردانی کی تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول کا فرض تو بس پہنچا دینا ہے، کھول کر ہمارے احکام کو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 92 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی پھر تاکید کر دی گئی اور نافرمانی سے روک دیا گیا تاکہ کوئی شخص کسی تعویل سے اس کی نافرمانی کی جرت نہ کر سکے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 93 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ جو اس حکم سے پہلے وہ کھا پی چکے جبکہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کیا کرتے تھے، پھر ان احکام کے بعد بھی ڈرتے ہیں، اور جو اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اور اللہ محبت کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 93 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب شراب اور جوے کی حرمت کے احکام نازل ہوئے تو بعض صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس حکم سے پہلے انتقال کر گئے اور مختلف جنگوں میں شہادت پائی حالانکہ وہ شراب پیا کرتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں اتقوا آمنو، اتقوا آمنو اور اتقوا احسنو کے الفاظ کا تکرار بہت غور طلب اور معنی خیز ہے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ ان مکرر الفاظ سے صحابہ کرام کی 3 حالتوں یا ان کے 3 مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے اتقوا آمنو سے ان کے تقوی و ایمان کی اس حالت کا بیان ہے جس کا تعلق ان کے اپنے قلب و روح کے ساتھ ہے۔ دوسرے اتقوا آمنو سے ان کے تقوی اور ایمان کی اس کیفیت کا ذکر ہے جو ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان تھی، اور آخری اتقوا احسنو سے تقوی اور احسان کی اس حالت کی طرف اشارہ ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھی۔ یہ پہلے ان کے ابتدائی مقام کی طرف اشارہ ہے، پھر ان کے درمیانی حالت کی طرف، اور آخر میں ان کی اعلیٰ ترین کیفیت کی طرف، جبکہ عابد و معبود، ساجد اور مسجود میں دوری کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور نعمت مشاہدہ سے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ اسی لیے آخر میں اتقوا احسنوا فرمایا، جبکہ انسان مقام احسان پر فائز ہوتا ہے، اور احسان کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی احسان اس کیفیت کو کہتے ہیں جبکہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، یا حالت عبادت میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 93 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یعنی وہ صحابہ کرام تقوی اور ایمان کی منزلیں طے کرتے کرتے جن مقام احسان پر فائز ہو گئے تو وہ خداوند عالم کے محبوب بن گئے۔ اب ان سے ایسی چیزوں کی پرسش نہ ہوگی جن کی حرمت کا حکم اس وقت تک نازل نہ ہوا تھا۔ یہاں پر 7ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔